الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: نفعنا الله به وعلومنا وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب نوم الرجال في المسجد إلى أن قال: وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هيكم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت. نعم. فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني. هذا قرأنا يا شيخ، قرأنا. نعم. طيب خلاص. قال رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المسجد، مردوں کا مسجد میں رات گزارنا. اس میں نے کل عرض کر دیا تھا جو غیر شادی شدہ ہے اور اس کا وہاں گھر نہیں ہے، اس محلے میں یا گرد و نواح میں قریب اس کا گھر نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد میں. اسی طرح معتکفین بھی، ان کے لیے بھی وہ جو ہے نا مسجد میں ان کا نیند کرنا جائز ہے. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا تھوڑا سا اونچ نیچ سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. اور کہتے ہیں کہ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں پیار ہو. جہاں پیار ہو غصہ آتا ہے اس نے کیوں کیا، میں تو پیار کرتا ہوں اور یہ اس کا بدلہ مجھے یہ دے رہا ہے، تو غصہ آ جاتا ہے. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سیدنا علی گھر میں نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: این ابن عمے کے. کل میں نے یہاں عرض کیا تھا، آپ نے پھر پڑھ لیا، تمہارا چچزاد بھائی کہاں گیا. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ مصری عورتیں اپنے خامد کو کیا کہتے ہیں؟ اخویا. تو وہ اس نسبت سے انما المؤمنون اخوہ میں وہ داخل ہیں، اخوہ میں. تو یہ جو ہے نا قرابت داری پہلے تھی اور تزوج کی جو ہے نا نسبت یہ بعد میں، وہ نسب ہی تھا اور یہ قرابت داری بعد میں ہوئی. تو فرمایا: این ابن عمے کے. قال کان بینی و بینہ شیء. تو اس لیے میاں اپنی بیوی کو اس کا نام لے کر نہ پکارا کرو، یا میری بیگم نہیں، اس کو بچے کی کنیت دے دیا کرو. ام خلیل، ام ابراہیم. اسی طرح جو ہے کیا نام ہے، اس کو جو ہے نا کوئی کنیت دے دیا کرو، کوئی لقب دے دیا کرو، اس کے ساتھ جو ہے نا اس میں زیادہ پیار ہوتا ہے. نعم. قال کان بینی بینہ شیئا
فغاضبنی ناراض ہو گئے، فخرج تشریف لے گئے، ولم یقل عندی انہوں نے میرے پاس قیلولہ نہیں کیا. یقل یہ استراحہ نصف النہار، استراحہ قیلولہ کرنا سنت ہے، قیلولہ کرنا سنت ہے. ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے تقریباً یا کچھ دن پہلے، گورنمنٹ چین نے اپنے عمال کے لیے یہ باقاعدہ آرڈر جاری کیا ہے کہ دوپہر کے وقت ان کو آدھا گھنٹہ سونے دو، چھٹی کر دو ان کو. اگر اس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 4 گھنٹے کے بعد اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑ دو. اب انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم نے آدھا گھنٹہ ان کو وہ یہ قیلولہ کا دیا تو ہماری جو ہے نا انتاج تھا، کیا انتاج ہوگا ہماری جو روز کی جو ہے نا پروگریس کیا کہتے ہو یار، اردو میں بتاؤ. روز کی جو کارکردگی تھی اس میں 30% اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ سنت پہ انہوں نے حالانکہ سنت کا نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں اجر و ثواب کے علاوہ فوائد ہے، فائدہ نہیں صرف فوائد ہے. نعم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جاؤ دیکھو کہاں ہیں وہ. فجاء، وہ آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر خبر دی، یا رسول اللہ وہ فی المسجد راقد اے نائم، راقد اے نائم، وہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، نیند فرما رہے ہیں. نعم. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستجع. سبحان اللہ، قربان جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا کے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اٹھا کے لیا، اس کو بلا کے لیا، نہیں 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 نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ رحمت اور پیار اور قرابت داری کا پاس نسب تو تھا اسی، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. اور وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجع، پہلو کے بر لیٹے ہوئے تھے. وقد سکت رداءہ، ان کی چادر جو ہے نا ان کی پیٹھ سے جو ہے نا انشقہ ہی طرف سے پہلو سے نیچے تھی. وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، تو ان کی جو ہے نا پیٹھ کو مٹی لگی ہوئی تھی. کیا تھی؟ مٹی پہنچی ہوئی تھی. نعم، غبار. فَجَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَنْهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو صاف فرما رہے تھے. کتنی اس میں پیار ہے، پیار فرما رہے تھے. اور پھر فرمانے لگے وَيَقُولُ قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کو لقب دیا ہوا، کوئی آدمی سیدنا علی کو جب اس لقب سے پکارتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، کہتے ابو تراب. تو ابو تراب جب کہتے تھے تو وہ جو ہے نا بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے. نعم. تو یہ جو ہے وَهُوَ رَاقِدٌ، یہاں سے مطابقت الحدیث بالباب ہو گئی. نعم. ہے یا شیخ. نعم. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة. لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 دیکھے. حالانکہ وہ بیر معینہ میں وہ کتنی قرہ شہید ہو گئے تھے، یہ اس وقت اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، اس لیے 70 کا عدد بیان کر رہے ہیں، ورنہ عدد زیادہ تھا. نعم. نعم. ما منهم رجل عليه رداء. 70 اصحاب صفہ. اصحاب صفہ کا میں عرض کر چکا ہوں، پہلا مدرسہ ہجرت کے بعد اور دوسرا مدرسہ اسلام کے بعد، دوسرا مدرسہ. نعم. ما منهم رجل عليه رداء. کالا، وہ ایسے تھے، چادر تھی، ایک ہی چادر تھی. یا تو جو ہے نا اوپر چادر تھی یا نیچے چادر تھی، یا چھوٹا سا کپڑا تھا جو گردن میں یوں جیسے بچے باندھتے ہیں اس طرح گردن میں، میں نے آپ کو دکھایا تھا کر کے کہ بھئی یہ کفا میں جو ہے گانٹھ دیتے تھے. اور بعض تو یہ تھے اتنے کہ وہ کپڑا، وہ چادر ازار اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ آگے سے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے لئلا یکشف عورتہ، تاکہ جو ہے نا بے پردگی اس کی نہ ہو جائے. جو لئلا یکشف
عورت ہو، تاکہ جو ہے نا عورت ظاہر نہ ہوئے، تو وہ چلتے ہوئے آگے سے یوں پکڑ لیتے تھے. اتنی لمبی بھی وہ چادر نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا اس کے ستر عورہ پوری کرے اگر چلے کچھ نا. تو یہ فقراء اور مساکین تھے، فقراء اور مساکین تھے، یہ طالب علم تھے، طالب العلم تھے. نعم. اور طالب علمی کا حق ادا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ سے کہا گیا آپ کا زمانہ تو تھوڑا ہے، اسلام لانے کے بعد کتنی 4 سالیں کتنی ہیں، لیکن آپ روایت بہت کرتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خوب جو ہے نا کیا نام ہے ہر وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پکڑے ہوئے تھا، اور جو کچھ فرماتے وہ میں یاد کر لیتا، اور جو کچھ عمل فرماتے اس کو دیکھ لیتا. نعم. اور میرے بھائی جو ہے نا مہاجر جو ہیں وہ تجارت میں لگے ہوئے تھے، اور میرے بھائی انصار جو ہیں وہ کھیتی باڑے میں لگے ہوئے تھے. میں طالب علم تھا. میں نعم آپ کی میری طرح نہیں. ہاں کیا کچھ مدرسے سے آرام ملتا ہے، اور کیا کتنی ہماری سستیاں ہیں، کتنی آرام ملتا ہے. ہاں کتنی وظیفہ بھی ملتا ہے، کھانا کس طرح ملتا ہے. ہاں جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجوریں ملتی تھی کبھی کبھی. ہاں میں نے سیدنا ابو ہریرہ کا میاں میں اور آپ جو ہے نا ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں جھانکے میرے پیارے، کیا ہم واقعی طالب علمی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور فائدہ بھی ہمارا ہے، اور جو سستی کرتے ہیں وہ نقصان بھی ہمارا ہے. اب جس کو دیکھو ہاتھ میں جوال لیے بے ہوش ہو کے چل رہا ہے. ہاں باہر دیکھو جو ہے وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے اس کو نکال لیتا ہے. اللہ کے بندے، اللہ کے بندے کچھ فکر کرو میاں، اپنے آپ کا لحاظ رکھو نا. فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها کچھ ما بعض کی جو ہے نا نصف پنڈلی تک چادر ہوتی تھی. ومنها ما يبلغ كعبين، بعض کی اتنی تھی کہ وہ ٹخنوں تک ہو جاتی ہی. فيجمعه بيده، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ لیتا تھا. کراہیت ان ترى عورته، ناپسندگی ہے اس کی کہ میرا کشف عورہ نہ ہو جائے میرا. نعم. باب الصلاة اذا قدم من سفر. نعم. یہ باب الصلاة اذا قدم من سفر، یہ جو ہے نا 2 رکعت میاں یہ مستحب ہے، اور اہل ظواہر جو ہے نا ان کے ہاں فرض ہے، اور جمہور کے نزدیک بھی یہ مستحب ہے. نعم. وقال كعب بن مالك رضي الله تحیت المسجد، تحیت مسجد. نعم. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. نعم. وبه قال یہ وہی جب آپ باہر سے تشریف لے آتے تھے سفر میں تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے. نعم. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر رواه قال زهن فقال صلى ركعتين وكان لي عليه دين نعم فقضاني کہتے ہیں، وزادني. اور یہ آئے گی کتاب البیوع میں تفصیل کے ساتھ آئے گی حدیث. نعم. انہوں نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہاں مکہ شریف میں جا کر تو جو ہے مدینہ شریف میں پہنچ کے جو ہے سفر سے واپسی پہ جو ہے میں اس کی قیمت ادا کروں گا. نعم. باب اذا دخل. وہی جو ہے نا وہی ہوا. کالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گیا میاں. نعم. وہ فی المسجد قال مسعر قال ضحیٰ کے وقت تو فقال صلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ سفر سے آ رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، تو انہوں نے ایک اوقیہ جو ہے وزن کر کے بھی دے دی اور زائد بھی دے دیا، زائد بھی کچھ دے دیا. نعم. نعم. باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. بیٹھنے سے پہلے یہ مستحب ہے. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله. اور وہ جو صلی رکعتین جو ہے نا وہاں سے متعاقبۃ الحدیث پھر بعد ہے، سفر سے واپس آئے 2 رکعت پڑھ لے وہ بھی. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة السلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نعم. قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے، بیٹھنے سے. اور دیکھو اللہ کی رحمت، جو لوگ عادی ہیں اگر کبھی دیر سے بھی پہنچا اور نماز شروع ہو رہی ہے تو ثواب مل جاتا ہے. فریضہ میں داخل ہونے میں
جس کی عادت بنی ہوئی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا پڑھا کرو. ہاں شیطان آ کر وشواس ڈالے گا، اچھا صوفی بن رہا ہے، صوفی بن رہا ہے، اور یہ جو ہے نا وشواس ڈال کے روکنا چاہتا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا پڑھا کرو، یہ وشواس ختم ہو جائے گا، یہ وشواس ختم ہو جائے گا. نعم. باب الحدث في المسجد. نعم. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال بخاری شریف، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے، ان لوگوں کا جو کہتے ہیں بے وضو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. بے وضو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، بلا وضو داخل جو ہے نا نہ ہوں. تو اور پھر یہاں وہ یہی ہے کہ اگر حدث ہو جائے تو جلدی سے نکل کر وضو کر لو، جلدی سے نکل کر، کیونکہ وہ اس حدث سے فرشتوں کو جو کرامن کاتبین ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي. جب تک مصلی، وہ جگہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، جہاں جو ہے نا مراد یہ ہے کہ وہ مقام جس میں اس نے نماز پڑھی اسی میں وہ بیٹھا ہوا ہے. نعم. صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر. ما لم يحدث دونوں ہے، يحدث دو، جب تک کوئی غلط بات معصیت کی بات بھی نہ کرے، اور ما لم يحدث جب تک بے وضو بھی نہ ہو، جب تک بے وضو بھی نہ ہو، تو اس وقت تک جو ہے نا وہ اس کے لیے رحمت کے جو ہے نا دعائیں کرتے رہتے ہیں. نعم. تقول اللهم اغفر له اللهم. یہ جو حدث جو ہے یہ معنی ہے فرشتوں کی دعا کا، یہ معنی ہے فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا. اور پھر اس سے جو ہے نسری خبیثہ سے فرشتوں کو ایذا پہنچتی ہے، فرشتوں کو ایذا پہنچتی ہے. نعم. باب بنيان المسجد. نعم. وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان باب بنیان المسجد، اے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نعم. وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل. یہ جو ہے نا چھڑیوں کی تھی مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو چھت تھی وہ کھجور کے چھڑیاں کہتے ہیں نا، جریدۃ النخل کی تھی. نعم. وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر. اکن الناس ناسا، چھپاؤ لوگوں کو من المطر سے، بارش سے بچاؤ، سورج کی تپش سے بچاؤ، بارش سے بچاؤ. نعم. وإياك أن تحمر. ایاک و ایاک، یہ تنبیہ کے لیے ہے کہ احذر احذر، بچ جا، ایسا نہیں کر. نعم. أن تحمر أو تسفر فتفتن الناس. میاں جو ہے نا غرض یہ ہے کہ مسجد ایسے سادہ ہو کہ اس میں داخل ہونے والا دنیا کو فانی سمجھے، دنیا کو دنیا فانی ہے جو ہے نا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فنا ہے، ہر چیز فنا ہے. کون ہے جو اس موت کا قائل نہیں ہے؟ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو، یا دہری ہو یا لادینی ہو، اس کا سب قائل ہے. تو مسجد میں جو ہے نا کیا نام ہے، اس کو تصور فنا کا ہو جائے. دوسرا، مسجد کیسی ہو، تو وہ جو ہے نا جیسے پرانی بنی ہوئی ہے ویسی بنا لو، جیسے پرانی بنی ہوئی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی بنائی تھی، ویسے ہی بنائی تھی. اب اس کے بعد دوسری توسیع جو ہوئی، دوسری وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی. حضرت صدیق اکبر نے ویسی کیوں بنائی؟ اپنا سارا کچھ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اسلام پہ خرچ کر دیا، اپنا سب کچھ. ابو بکر کیا گھر چھوڑ کے لائے؟ مفہوم، فرمایا اللہ و رسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی انفاق فی سبیل اللہ کی، تو فرماتے ہیں اس دن میرے پاس بہت مال تھا، میں نے کہا آج ان سے آگے نکل جاؤں گا، آج اس میں آگے نکل جاؤں گا. آدھا مال لے آیا. اور سیدنا ابو بکر کتنی؟ سارا مال لے کے آئے.
اور پھر 2.5 سالہ کی تھی ان کا جو ہے نا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ غنی تھے, دولت مند تھے. صرف غزوہ تبوک میں 300 اونٹ دیے پورے ساز و سامان کے ساتھ. آپ سے فرمایا ما علیک یا عثمان. نہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب توصیہ فرمائی تو اس میں رد و بدل کیا اور اس میں کچھ زیب و زبائش اور جو ہے پختگری. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے انہوں نے جو ہے نا زبائش وغیرہ یہ وہ کی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ اعتراضات سنے تو منبر پر تشریف لے گئے اور ان کو یہ حدیث سنائی, من بنا للہ مسجدا, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو اللہ کے شایان شان ہے وہ بہشت میں اس کو جو ہمارے تصور میں نہیں آئے گا, مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, یہ صرف مثلہ ہوگا. نعم. تو اللہ تعالیٰ اس کے شایان شان اس کو جو ہے نا بہشت دے دیں گے, بہشت میں مکان دے دیں گے. تو یہ آپ نے جب دلیل دی تھی تو وہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض ختم کر دیا. اعتراض کرنے والوں نے کہ بھئی جو ہے نا لوگوں کو بارش سے بچاؤ, بلا ضرورت سرخ سفید نہ کرو. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور پھر یہ قیامت کی علامات میں سے بھی ہے کہ مسجدوں کا زخرف والا ہونا, مسجدوں کا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی نظریہ تھا کہ جب تک یہ مسجد اتنی مضبوط بنائی کہ جب تک یہ بنی رہے گی بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا, بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. باقی رہا یہ اعتراض کہ یہ علامات ساعہ میں ہے, تو علامات ساعہ میں کسی چیز کا ہونا یہ گناہ کو نہیں لازم ہوتا. اس سے جیسے ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشام یراء الشاہ, بکریاں چرانے والے, یتطاولون فی البنیان. اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا جو ہے قیامت کے قریب جو ہے نا اترنا اور وہ دین پر عمل کرنا. تو یہ جو ہے نا اگرچہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, لیکن اگر نیت ٹھیک ہو تو گناہ نہیں ہے. اگر نیت ٹھیک ہو تو گناہ نہیں ہے. اور آپ کو جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنائی, جیسے مسجد بنائی. نعم. کیونکہ قیامت تک جو ہے کیا نام ہے وہ اس کا ثواب جو ہے نا ملتا رہے گا. نعم. قال انس رضی اللہ عنہ یتباہون بها اے یتفاخرون بها, یتباہون یتفاخرون, میں نے ایسی شاندار بنائی یہ. نعم. ثم لا یأمونها الا قلیلا. نعم. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم. تو میاں اس کو جو ہے نا وہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے, آپ کا جو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو یہ ملتا ہے. تو مسجد کا جو ہے نا مضبوط بنانا, مسجد کا اسے حسین بنانا اور النظافت من الایمان کا اہتمام کرنا, یہ سب اجر و ثواب اور بلندی درجات کا انشاءاللہ سبب ہے. نعم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال ايش قراءة بعد. نعم. باب المرور في المسجد وين يا شيخ؟ نعم. باب ايه؟ بنيان المسجد. نعم. هذا قرأنا. قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبنيا باللبن. اینٹیں سے. لبن نہیں, لبن کا معنی کیا ہوگا؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا, وہ اس کا معنی دودھ ہو جائے گا. یہ لبن بمعنی اینٹ, بمعنی کچی اینٹ, اینٹ جو مٹی اور گارے آج کل سیمنٹ سے بنتی ہے. نا. وسقفه الجريد.
نعم، اور باللبن والجرید وبالجرید، نعم، چھڑیوں سے، وعدم خشب النقل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا نعم، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صلی باللبن اللہ، انہوں نے جو ہے نا ان کی دیواریں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیواریں بنوائی دی، کچھ ازواج مطہرات کے گھر جو ہے نا اس میں داخل کے، نعم، وأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. نعم، اب اس وقت اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ شریف لے جائے. ہاں پڑھ لو، ہاں ہے موڈ پڑھنے کا. الہی شہر مکہ سے مدینے کا سفر، الہی شہر مکہ سے مدینے کا سفر، آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہماری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہماری. تو اب وہ جو محراب ہے ریاض الجنہ سے آگے، توسیہ جو ہے معاج شریف باب السلام سے نکلے اور باب سینہ جبریل، نہیں یہ باب جو ہے نا بقی، باب سینہ جبریل وہ پچھلی سائڈ میں ہے اور اسی طرف میں سے ہے. تو یہ جو توسیہ ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے. اور وہ اگر اس نسبت سے دیکھیں، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نعمت دیں تو اس کا اظہار کرو. ہاں تو اس کا اظہار مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا اظہار مسجد میں جو ہے نا بھی ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے. نعم نعم یا اخی. وبنى جداره بالحجارة المنقوشة وہ جو ہے نا نقش و نگار والے پتھروں سے، نقش و نگار والے پتھروں سے. نعم. وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. نعم، یہ ساج جو ہے نا پہلے تو وہ کہتے ہیں ہندوستان سے، لیکن اصل میں یہ انڈونیشیا سے ایک لکڑی آتی ہے، جنہیں پتہ نہیں دیال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دیال کہتے ہیں نا. ہاں اس کو جو ہے نا وہ دابت الارض نہیں کھاتی. دابت الارض کیا ہے دابت الارض اردو میں؟ دیمک اس کو نہیں کھاتی. ہاں جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھا گئی. ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن انہم لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا. تو دابت الارض عاج کو نہیں کھاتی. نعم، ساج کو. نعم. باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا. بنا جو ہے نا مسجد میں باب التعاون فی بناء المسجد. نعم، مسجد کے لیے تعاون لینا، چندہ لینا جائز ہے. نعم. وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. لیکن مشرک سے چندہ لینا جائز نہیں. جیسے مسجد پر زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرنا جائز نہیں ہے، جائز. اسی طرح مشرک اور کافر سے مسجد بنانے کے لیے چندہ لینا جائز نہیں، چندہ لینا جائز نہیں. اور وہی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. لیکن اگر مسجد کی بنا میں کافر اور مشرک سے کام اجرت کے ساتھ لیا جائے، اجرت کے ساتھ کام لیا جائے تو اس کو جائز لکھا گیا ہے، اس کو جائز لکھا گیا ہے. اور اس کے کام کرنے کا ثواب اسی کو ملے گا جو اس کی مزدوری ادا کرے گا، جو اس کی مزدوری، جو اس کا بل ادا کرے گا، مزدوری ادا کرے گا، تو اس مسلمان کو جو ہے نا اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو کافر اور مشرک سے چندہ جائز نہیں، لیکن اس کو آپ ٹھیکہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیکہ دے سکتے ہیں. اگر بلڈر ہو تو ان سے جو ہے نا اجرت پر ان سے کام کروا سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد. نعم. فقال كنا نحمل لبنة وعمار، ہم اٹھاتے تھے ایک اینٹ وہ عمار لبنتین، اور عمار جو ہے
وہ دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے. عمار کیا ہے؟ دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے. نعم. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. نعم. فجعل ينفذ التراب عنه. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے، رحمت سے اس کا گرد و غبار جو ہے نا اسے دور فرمایا. کیا شفقت ہوتی ہے. ہاں، پورا تھکاوٹ اتر جاتی ہے پوری. ہاں، اگر استاد شاگرد کے جہاں کام کر رہے ہو مسجد میں، ہاں الحمدللہ اس فقیر نے بہت کام کیا الحمدللہ، جو ہے نا مزدوری کی مسجدوں کے لیے. نعم. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پھر بھی توفیق دے دے، توفیق دے دے. تو وہ جب استاد جو ہے نا وہ آ کر تھپکی دے نا تو سارا جو ہے نا تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. تو ہاں، سب استاد قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. فرمایا ہاں کیا ہے؟ فجعل ينفض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مٹی کو اس سے جو ہے نا ہٹاتے تھے. ویقول وَيْحَ عَمَّارٍ. یہ اضافہ ہے اور یہ کلمہ رحمہ ہے جس پر جو ہے نا یہ جو ہے نا اگر ظلم واقع ہو، نعم، تو اس کو جو ہے نا ویحہ جو ہے نا کلمہ رحمت کا اس کے لیے بولا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ویل ہے جس کا معنی ہلاک ہے، یا وہ وادی ہے قعر جہنم میں اعاذنا اللہ من. وادی ہے قعر جہنم میں اعاذنا اللہ من. ہاں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل للمطففین. ہاں، فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الی آخر. نعم. نعم. تقتلہ الفئۃ الباغیہ. ویحہ یہ کلمہ رحمہ ہے جس کے کیا نام ہے مرنے، جس کو ظلم کے ساتھ مار دیا جائے اس کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے لیے بھی. نعم. اور ویل جو ہے نا وہ کلمۃ عذاب ہے. نعم. تقتلہ الفئۃ الباغیہ. فرمایا جس عمار جو ہے نا اس کو فئہ باغیہ جو ہے کیا نام ہے وہ قتل کرے گا. نعم. یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار. وہ ان کو جو ہے نا بہشت کی طرح بلا رہے تھے، وہ ان کو دوسرے جو ہے ان کو جہنم کی طرح بلا رہے. میاں اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. حرب جو ہے جمل میں یا صفین میں جو کچھ ہوا، جو کچھ دونوں طرف سے، دونوں جلیل القدر صحابہ تھے. ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، ہمارے لیے سب آنکھوں کے تارے در کا سرور ہے. ہاں، ہم ان کو خیر کے علاوہ چاہے اس طرف سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہوں اور دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ہم دونوں ہمارے سر آنکھوں پہ دونوں ہمارے. اور اس مسئلے کو بحث کا سبب نہ بنایا جائے. اس مسئلے کو تلک امۃ لہا ما ولکم ولا تسألون عما کانوا، اور پھر لا تذکروا موتاکم الا بخیر. اور دونوں طرف سے جو حضرات ہیں ان کے بہت بڑے فضائل ہیں، ان کے بہت بڑے فضائل ہیں. بس یہاں تک بس میں جو ہے نا وہ عرض کرتا ہوں، آگے میں کچھ نہیں بتاتا. نعم. قال یقول عمار اعوذ باللہ من الفتن. نعم. باب الاستعانة بالنجار والسماع في أعراض المنبر والمسجد. نعم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال نعم. بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعراضا أجلس عليهن. نجار جو لکڑیوں کا کام کرے، حداد جو لوہے کا کام کرے، ہاں، خیاط ہاں جو درزی کا کپڑے بننے کا کام کرے، ہاں، نجار، خیاط، ہاں، اور جو ہے نا دباغ جو رنگائی کا کام کرے. ہاں. نعم. یا وہ چمڑے رنگنے کا یا کپڑے رنگنے کا. نعم. کلو یاب دوبغ فقط طہورا. نعم. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة
قالت يا رسول الله صلی اللہ علیہ ألا وسلم. أجعل لك شيئا تقود عليه فإن لي غلاما نجارا اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت نے پیشکش کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آدمی بھیجا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں طلب فرمایا، خود نہیں، بلکہ اس کی یہ تقدیم تھا کہ اس کی پیشکش کی وجہ سے اس نے کہا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس غلام ہے جو لکڑی کا کام کا بڑا ماہر ہے، ہاں کیا آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ اس وقت تو آپ نے سکوت فرما لیا، پھر بھیجا. نعم نعم قال إن شئت فعملت المنبر. نعم باب من بنى مسجدا. نعم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرني أمر أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یقول. نعم. عند قول الناس فيه حين بنى مسجد. ہاں وہ میں عرض کر چکا ہوں، جب لوگوں نے اعتراضات کیے کہ اتنی شاندار مسجد، نبی کو اتنی شاندار بنا دیا، ہاں رنگ و روغن کر دیا، ہاں اس میں جو ہے نا آگے جو ہے منقوش پتھر لگا دیے، ہاں تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا یہ فرمایا تھا، اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا. نا إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول اکثرتم هذا كلامكم للانکار علی فی توسیعۃ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تم لوگوں نے بہت اعتراض کیے مجھ پہ. نعم. وإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نعم. من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله. اس کی جو ہے نا مقصد اس کا اللہ کی رضا ہو، یبتغی بہا وجہ اللہ، اس کی نیت جو ہے نا وہ اجر و ثواب ہو. نعم. تفاخر نہ ہو، تفاخر اور تباہی نہ ہو. تباہی اردو والی نہیں، ہاں یتباہا جو ہے نا یتفاخر. نعم اردو والی نہیں سمجھنا. نعم. ہاں بنى الله له مثله في الجنة. لطیفہ سنا دوں، بہت عرصہ ہوا نہیں سنایا. ہمارے پاس ایک طالب علم تھا، پڑھتا تھا، تو اس کا نام بندر تھا. اس کا نام پتہ نہیں کسی نے اس کو بتا دیا ہوگا کہ اردو میں بندر جو ہے وہ قرد کو کہتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً. تو پھر ہم اس سے پوچھے تو اردو والا بندر ہے یا عربی والا؟ تو وہ کہتا استاد نہیں، اردو والا نہیں، اردو والا. بندر کا معنی عربی میں شجاع ہے. بندر کا معنی عربی میں کیا ہے؟ شجاع ہے، بہادر. ایک امیر تھا، اس کا نام بھی یہی تھا. نعم. تو وہ بندر کا معنی کیا ہے؟ شجاع. میں نے کہا کہیں اردو والا یہ تباہی والا تباہی. نعم اردو والا نہیں. نعم. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. یہ مسجد میں گزرنے کے آداب ہیں، ان کو مسجد میں گزرنے کے آداب ہیں، ان کو جو ہے نا ساتھ رکھتے ہوئے، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے گزرو. آداب یہی ہیں کہ بھائی باوضو ہو، اور پھر کسی کی ایذا کا سبب نہ بنو. کسی کو ایذا دینے کا، چاہے وہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے، کہیں کسی کی جو ہے نا جسم کو نہ لگ لے اور اسے زخمی نہ کر دے، یا پھر جو ہے نا بے حدث کر لو وہاں، اور ملائکہ کو بھی ایذا ہو اور مسلین کو بھی ایذا ہو. اسی طرح جو ہے نا یہ جو سگریٹ نوش ہے، سگریٹ نوشی کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بسل نہیں کھائے، نہیں کیا ہے کچا کھائے، نہیں عربی والا وہی اردو والا نہیں سمجھنا، تو وہ جو ہے نا جو کچا کھائے فلا یقرب مصلانا، اس لیے کہ اس سے اس کی بو سے ملائکہ کو بھی اور لوگوں کو بھی جو ہے نا ایذا ہوتا ہے. نعم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد. تو وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جو ہے نا مسجد میں داخل ہوں. نصول یہ جو ہے نا نیزے کے آگے وہ چھری نما لگی ہوتی ہے، حدیدہ لگا ہوتا ہے. ہاں وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چھری نما. چھری تو ایک طرف سے ہوتی ہے نا، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، اس میں دونوں طرف سے ہاتھ ہوتا ہے. جیسے تلوار دونوں طرف سے ہاتھ ہے نا، ہاتھ کا معنی کیا ہے یار؟ تیز ہے، دونوں طرف سے کاٹ لیتی ہے، وہاں ہاتھ پکڑنے کا نہیں ہے. نعم. اسی طرح جو ہے نا یہ بھی دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ہاتھ ہوتا ہے. نعم. چھری تو ایک طرف سے ہوتی ہے. نعم. نعم. قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله
يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام اور اس کے پاس تیر تھے، تیر کے ساتھ مسجد میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزرنا جائز ہے، لیکن لوگوں کو ایذا سے بچائے، لوگوں کو، اور بلا ضرورت نہ گزرے، اس کو گزرگاہ نہیں بناؤ. ہاں، ایک آدمی مسجد سے اس دروازے سے جاتا ہے وضو کی نیت سے جائے، لیکن ایک آدمی کا گھر یہاں ہے، ادھر سے آتا ہے، چلو کہتے ہیں شارٹ کٹ کر لیتے ہیں، مسجد سے گزر کے کیا شارٹ کٹ، کیا منع اس کا ہوگا یار، انگریزی تو آ گئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے میں نے، ہاں، مختصر کر لیتے ہیں، اندر سے نہیں، گزرگاہ نہیں بناؤ، گزرگاہ نہیں بناؤ میاں. نعم. فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنسالها. نعم، اس کی جو ہے نا یہ مثال جو ہے یہ ایذا دینے کا سبب بنے گی، یہ جو ہے نا اس پہ ہاتھ رکھ لو تاکہ کسی کو مجروح نہ کرے، کسی کو مجروح نہ کرے. نعم. باب المرور فی المسجد. ہاں، جیسے ہم جو ہے نا بعض اوقات آ کر وہ جو ہے نا چھڑی ہوتی ہے نا، ایسا سنت ہے، تو اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اس کو الٹا کر دیتے ہیں، تو اسی طرح میزے کو اس کو جو ہے نا وہ الٹا کر دیں. ہاں، اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ ہاتھ ہے نا، تو اس لیے اس وہ جو ہے نا جب اپنے ہاتھ میں ہوگا تو کسی کو نہیں لگے گا. نعم. باب المرور فی المسجد. نعم، جائز ہے جب وہ جو ہے نا، جو میں نے عرض کیا ہے کہ جو ہے نا کسی کو ایذا بھی نہ دے، بلا ضرورت گزرے بھی نہیں. نعم، اور ایذا دینے والی چیزوں سے بچائے. نعم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بودة ابن عبد الله قال سمعت ابا بودة عن ابيه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها. نعم. لا يأكل بكفه. لا يأكل بكفه مسلمہ، اے لا یجرح، کسی کو زخمی نہ کرے. نعم. باب الشعر في المسجد. نعم. هذا دعا کر لیتے ہیں، حضرت سیدی مدد اللہ تشریف لے آئے تو ٹھیک ہے. ہاں لے آئے ہیں، چلو. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. يا حي يا قيوم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا الهداة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا، يسر لنا امورنا كلها بسلامة ايماننا وسية ابداننا. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.